دے دو یہ اس قاعدے کے تحت جو ہیں وہ اس میں ہیں، فوٹوگراف کے لوگوں کو دے دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ابھی ہم کو جس قاعدے میں داخل ہونا ہے، جس قاعدے کے لیے، وہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پریشانی آسانیاں لاتی ہے یا آسانی لاتی ہے، یا پریشانی سبب ہوتی ہے آسانی پیدا کرنے کا۔ پریشانی کی وجہ سے شریعت میں آسانی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ ایک عام قاعدہ، ایک عام ضابطہ ہے۔ اسی کی روشنی میں آپ کو شریعت کے اندر شریعت کا مزاج کیا ہے، اسلامی شریعت کا مزاج کیا ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں جو قاعدے سے تو متعلق ہیں، لیکن جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس سے پہلے سے، باقاعدہ اس طرح کا نظامی یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ہم نے ان کو بھی منع کر دیا ہے۔ آج ایک زائد چیز اس کے اوپر جو کہ ہم شاید نہ پیش کرتے اس قاعدے کی شرح میں، لیکن وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس قاعدے کی شرح ہی میں آتی ہیں یہ چیزیں، لیکن وہ چیزیں ہم جب شرح کرتے ہیں تو بہت لمبی شرح نہیں کرتے، تو کچھ چیزیں جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتی ہیں قاعدے کے تعلق سے، اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ اسی قاعدے کے باب میں ایک چیز ہے، اس کو رخصت کہتے ہیں، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ یعنی کہیں پریشانی ہو رہی ہے کسی چیز پر عمل کرنے میں، تو شریعت نے وہاں لوگوں کو رخصت دے رکھی ہے۔ سفر میں جا رہے ہیں، سفر کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، تو رخصت دے رکھی ہے کہ نماز کو بجائے 4 رکعت پڑھنے کے 2 رکعت پڑھ لیں۔ بیمار ہیں تو رخصت دے رکھی ہے، بجائے وضو کرنے کے تیمم کر لیں، غسل کرنے کے تیمم کر لیں۔ تو یہ رخصت جو دے رکھی ہے شریعت میں اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے کہ ہم جو اس قاعدے کے اندر کہتے ہیں کہ مشقت، پریشانی یہ آسانی لاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے قرآن میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو مکلف نہیں بنایا ہے مگر اتنا ہی جتنی اس کے پاس طاقت ہے۔ جب انسان کے پاس طاقت ہے اور اسی کا اسے مکلف بنایا گیا ہے، تو پھر یہ مشقت کی بات کہاں سے آتی ہے؟ یہ قاعدہ آئے گا کیسے جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف اتنا ہی بنایا جتنا کہ اس کے پاس طاقت ہے۔ جب طاقت نہیں ہے تو اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا ہے، تو یہ مشقت کی بات کیسے آتی ہے؟ جی، یہ مشقت کی بات کیسے آئے گی؟ کیونکہ جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے لازمی طور پر وہ چیز اس کی طاقت میں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کام کرنے کا، اسی کے کام کرنے کا حکم دیا ہے جو کام کرنے کے اس کے پاس صلاحیت یا طاقت موجود ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ پھر یہ مشقت آئے گی کہاں سے؟ جب طاقت جتنی ہے اتنے ہی کا اللہ نے حکم دیا ہے تو مشقت آئے گی ہی نہیں۔ جب مشقت آئے گی نہیں تو اس قاعدے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جو قاعدہ ہے کہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ جو ہے سب کے لیے ہے، جی، لیکن کبھی کبھی جو یہ ایکسیپشنل کیسز میں ایسا ہے کہ جب مشکلیں آتی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت نہیں۔ اب ہر کوئی جو ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جی ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کسی چوٹ کی وجہ سے، جی، تو اس کے لیے ان کو جو ہے یہ آسان رخصت دی گئی ہے۔ اچھا، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے اور ہر وقت نہیں ہے، تو وہ سچویشن کے حساب سے وہ بدلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا جتنی کہ اس کے پاس طاقت ہے، مشقت کہاں آئی؟ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کسی کو دے کے کچھ نہیں دے کے، کیونکہ جنت کے لیے۔ جی، ٹھیک ہے، آزمانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ مشقت دے رکھی ہے، جیسے انبیاء کو آزمائے تھے، تو اس میں آسانی کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ وہ مشقت دی ہے نا آزمانے میں، تھوڑی پریشانی ہونی چاہیے، تو یہ پریشانی آسانی لاتی ہے، اس قاعدے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل تو وہی ہے مسئلہ۔
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مکلف بنایا ہے اتنے ہی کا جتنا کہ اس کے پاس طاقت ہے برداشت کرنے کی. طاقت نہیں ہے اس کو مکلف نہیں بنایا. تو یہ پریشانی آسانی کیسے لائے گی؟ یہ اس قاعدے کی ضرورت کیسے آئے گی؟ کبھی اگر کچھ ایسی سچویشن ہو جس میں کہ کوئی کام کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے سختی آتی ہے تاکہ انسان اس کام کو چھوڑ نہ دے اس وجہ سے تاکہ اس کے لیے آسانی ہوگا اور دین سخت بھی نہیں ہوگا آسان بھی. المشقۃ تجلب التیسیر اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دونوں میں ہے کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر انسان کو اللہ نے اسی بات کا مکلف بنایا جتنی اس کے پاس طاقت ہے، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے. اور المشقۃ تجلب التیسیر جب نہیں بنایا ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اسی کے دائرے میں آتا ہے اسی کے دائرے میں آتا ہے مجھے طاقت سے ٹیبل اٹھانے کی مطلب میکسیمم جی جی اٹھانے میں مجھے آسانی ہے. جی ہاں تو اس میں فرق تو ہونا چاہیے ایک لمٹ کا. تو اللہ اتنا ہی تکلیف دیتا ہے جتنا کہ آپ کو میکسیمم طاقت ہے جی اور اس سے زیادہ کی آسانی یہ جو قاعدہ بنایا گیا اصل میں اسی کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جتنی طاقت ہے اتنی ہی جو ہے اس کو اس کا مکلف بناتا ہے. اسی کے لیے ایک قاعدہ بنانا پڑا. جہاں کہیں کوئی چیز انسان کی طاقت سے باہر آتی ہے وہیں ہم کو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس قاعدے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ جو عام شریعت کا مزاج ہے، میں نے کہا جو عام شریعت کا مزاج ہو کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر انسان کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے. اگر کہیں ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ انسان کی طاقت سے یہ چیز اوپر ہونے لگتی ہے تو فوراً کیا آتا ہے؟ وہاں یہ قاعدہ آتا ہے کہ اس کے لیے آسانی کر کے اس کو اسی مزاج کے مطابق کر دیا جاتا ہے. جیسے اب فرض کر لیجیے کیسے یہ چیز آتی ہے، یہ قاعدہ آتا ہے. میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے وہی بات کہی تھی لیکن تھوڑا دوسرے انداز سے. ایسا ہر انسان کے پاس ایک طاقت ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی. اللہ نے ہر انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اسی لیے اس کو مکلف کیا بنایا کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے. لیکن اب ایک سچویشن ایسی اس کے ساتھ آ گئی کہ گر پڑا، پیر ٹوٹ گیا. اب وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا اس کے بس کی بات نہیں. اور ایک طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ مکلف کس کا بناتا ہے؟ جتنی اس کے پاس طاقت ہے. تو اب یہ قاعدہ چاہ کیا رہا ہے ہم کو کہ یہاں اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے، ورنہ پھر وہ چیز جو اللہ نے بیان کیا وہ چیز اس پر عمل نہیں کیا سکتا ہو. تو اسی پر عمل کرنے کے لیے ہم کو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس قاعدے کی. اب یہاں اس کی بس میں نہیں رہا کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو شریعت نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ آسانی پیدا کر رکھی ہے کہ اب تم بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. اصل وہ شریعت کا جو عام مزاج ہے آسانی، اسی کے لیے اس قاعدے کو بنایا گیا ہے. شریعت کے نصوص کی روشنی میں ہی بنایا گیا، لیکن اسی کے لیے بنایا گیا اس کو المشقۃ تجلب التیسیر. کیونکہ کسی بھی انسان کو اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے. تو جہاں ہم کو لگنے لگے کہ اب اس کی طاقت سے یہ زیادہ ہو رہی ہے چیز، وہاں ہمیں کیا تلاش کرنا پڑے گا؟ آسانی تلاش کرنا پڑے گا اس کے لیے. یہی شریعت کا مزاج ہے. اسی مزاج کے لیے ایک قاعدہ بنایا گیا. ٹھیک ہے. اب دوسری بات میں آپ کو ایک اور سوال کرتا ہوں، وہ اسی سے متعلق ہے. یہ بتائیے کہ کیا اس میں مشقت نہیں ہے کہ ہم کو صبح فجر کی نماز کے لیے 4:30 بجے اٹھنا پڑے اور جو ہے نماز پڑھنی پڑے؟ مشقت ہے نہیں ہے؟ سخت دھوپ ہو، انتہائی گرمی ہو اور اس میں روزہ رکھنا پڑے، ہے مشقت یا نہیں ہے؟
اور انتہائی بھیڑ ہے، چلنا مشکل ہے وہاں پر، اور اس میں جا کے طواف کرنا پڑتا ہے، اور سخت گرمی میں، کبھی سخت سردی میں جا کر کے ہم کو مینا میں ٹھہرنا پڑتا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا پڑتا ہے. کیا اس میں مشقت نہیں ہے؟ کبھی راستے کی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ 10 منٹ کا سفر گھنٹوں میں کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے لائن میں لگے چلتے ہوئے. یہ سب تو مشقت ہے یا نہیں ہے بولے؟ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مشقت ہو وہاں آسانی، جبکہ شریعت کا جو بھی حکم ہے اس میں مشقت ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام بغیر مشقت کے نہیں کر سکتے. کسی بھی عبادت کی آپ مثال دے دیجئے کہ یہ بغیر مشقت کی ہم کر لیتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی عبادت آپ کو نہیں ملے گی ایسی. کچھ نہ کچھ مشقت تو سب میں ہے، کم ہو سکتی ہے اور زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہے مشقت. تو پھر یہ کہاں سے کہ المشقت تجلب التیسیر، جبکہ ہر عبادت میں ہی مشقت ہے. کوئی عبادت مشقت سے خالی نہیں ہے. بولیے. سخت سردی میں اگر کوئی آدمی کشمیر میں ہو تو دلی میں ہو، وضو کرنا مشکل ہوتا ہے فجر کی نماز کے لیے، پانی اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن مشقت ہے. مشقت سے مطلب عبادت تو نہیں چھوڑی جا سکتی، تو رہے گی. جب مشقت سے ہم عبادت نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اس قاعدے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہی ہے مسئلہ، اصل سوال ہے. نہیں، اس میں سے عبادت تو چھوڑنا نہیں ہو رہا نا. عبادت میں تھوڑی وہ ہے کہ جو کھڑا ہو کے نماز پڑھے، جی ہاں، کھڑا نہیں ہو جا رہا تو وہ بیٹھ کے پڑھے. جی ہاں، ٹھیک ہے. تو جو بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہا وہ لیٹ کے پڑھے. جی ہاں. جو وضو نہیں کر پا رہا وہ تیمم کر لے. جی ہاں. لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے نا. جی ہاں. تو عبادت چھوڑنے کا تو کہیں پہ بھی شریعت میں ٹھیک ہے، جب ہم نے آسانی پیدا کر دی اس کے لیے، لیکن ہمارا کہنا کیا ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر کے پڑھتا ہے، بہرحال اس کو مشقت تو ہوتی ہے. جو حج کرتا ہے اس کو مشقت تو ہوتی ہے. جو بھی عبادت شریعت کے اندر ہے اس کو کرنے میں اس کو مشقت تو ہوتی ہے. صبح صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز کے لیے فجر کی نماز پڑھنا مشقت تو ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے. لیکن شیخ کوئی ایسی مشقت نہیں ہے جو کیا کہتے ہیں جو جان لیوا ہو یا جسے. جی ہاں، بولو. دنیا میں تو مشقت تو تکلیف تو ہوگی، ہونی ہی ہونی ہے. آسانی ملے گی. جی ہاں، ایک فائدہ ہے اس کے لیے ہے یہ قاعدہ جسے انہوں نے کہا کہ دنیا میں رہتے ہوئے مشقت تو ہونی ہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کھانا بھی اٹھائیں گے تو بھی چبانا تو پڑے گا اندر جانے کے لیے، اس میں بھی مشقت تو ہے. دنیا کا کوئی بھی کام ہو پریشانی سے خالی نہیں ہے. تو یہ جو مشقت کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا، اصل میں اسی کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی میں نے کہ اس مشقت سے مراد وہ مشقت نہیں ہے جو عام انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے ہونی ہی ہے، ورنہ تو پھر دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے. ہر کام میں کیا آپ کو چاہیے؟ آسانی چاہیے. یہ وہ مشقت نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ پریشانی یہ آسانی لاتی ہے تو اس پریشانی سے مراد وہ پریشانی نہیں ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کو برداشت کرنا ہی ہے، وہ پریشانی نہیں ہے. بلکہ اس پریشانی سے مراد وہ پریشانی ہے جو عام انسانوں سے ذرا ہٹ کر کے ہوتی ہے، اس پریشانی سے زیادہ ہو جاتی ہے جو عام انسان دنیا میں رہتے ہوئے برداشت کرتا ہے. جیسے وضو کرنے کے لیے پانی استعمال کریں گے تو تھوڑی بہت پریشانی تو ہوگی، حج کرنے کے لیے جائیں گے تو تھوڑی بہت پریشانی تو ہوگی ہی. یہ پریشانی ہوگی، اس پریشانی سے اسلام آسانی پیدا نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ پریشانی برداشت کرنا یہی اس کے لیے امتحان ہے، یہی اس کے لیے تکلیف ہے. اللہ نے اسی چیز کو اس کو مکلف بنایا ہے. اگر سرے سے کوئی پریشانی برداشت ہی نہیں کرنا ہے تو پھر دنیا میں کوئی امتحان رہ ہی نہیں جائے گا. تو اس مشقت سے مراد وہ مشقت جو انسانی فطرت سے ذرا اوپر ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لینا تھوڑی پریشانی کے ساتھ یہ ہمارے لیے ممکن تو ہے. کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لینا پریشانی
تکلیف ہے، لیکن مشقت تو ہے، لیکن یہ مشقت ایسی ہے جسے ہم آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم پر، ہماری طبیعت پر اور ہمارے مال پر، ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ وہ مشقت اس میں شامل نہیں ہے۔ اس مشقت سے وہ مشقت مراد ہے جس کو اگر ہم کرنا چاہیں گے تو یا تو ہمارے جسم پہ اثر پڑے گا، ہماری صحت پہ اثر پڑے گا، یا ہمارے مال پر اثر پڑے گا۔ وہ مشقت ہوتی ہے جو آسانی لاتی ہے، ہماری زندگی پر اثر پڑ جائے گا اس کی وجہ سے۔ جیسے فرض کر لیجئے ایک آدمی ہے، کھڑے ہو کر کے نماز، بڑی پریشانی ہے اگر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، بڑی تکلیف ہے اس کے لیے، تکلیف وہ برداشت کر لے گا، لیکن اگر اس کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہو تو یہ مشقت ایسی ہے جو کیا چاہتی ہے؟ آسانی چاہتی ہے۔ اس کے جسم پر اثر پڑ جائے گا۔ اس کے بعد جو زخم ایک ہفتے میں سوکھ سکتا ہے وہ کتنے دن چلا جائے گا؟ مہینہ، کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے پھر اچھا ہی نہ ہو۔ تو یہ مشقت یہاں مقصود ہے۔ عام جو تکلیف ہوتی ہے تھوڑی بہت کسی کام کے کرنے میں، وہ تکلیف مقصود نہیں ہے۔ ایسی تکلیف جو انسانی عادت، انسانی طبیعت سے ذرا اٹھ کر کے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مکلف اتنا ہی بنا جتنی اس کی برداشت کے اندر چیز ہے۔ اس کی برداشت سے باہر ہو رہی ہے چیز تو وہاں شریعت نے کیا کر دیا ہے؟ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس مشقت سے مراد کون سی پریشانی ہے؟ جو انسانی فطرت سے ذرا اوپر، جس کا برداشت کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو آسانی سے وہ برداشت کرتا ہے تو اللہ نے تو اس کا مکلف بنایا ہے اس کو، کیونکہ ہر تکلیف میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، لیکن ایسی پریشانی جس سے وہ برداشت کرنا یا عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کے لیے پھر آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور اسی کے لحاظ سے ہم فتووں میں اس کا خیال کر لیں کہ یہاں انسان بہت پریشان ہو گیا، اب اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ تھوڑی آسانی ہو جائے گی، تو پھر اس قاعدے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر۔ ٹھیک ہے؟ یہ مشقت، میں آپ کو جس چیز کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا آج، کہ اب جب وہ ہے تو اسی مشقت اور پریشانی کے تعلق سے شریعت میں ایک اصطلاح ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت، عربی میں اس کو کہتے ہیں ترخیص، یعنی رخصت دینا، کسی چیز کے لیے رخصت دینا۔ شریعت نے جو یہ رخصت رکھی ہے، کون سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رخصت شریعت دیتی ہے انسان کو؟ اسباب اور رخصت عربی میں کہتے ہیں، رخصت کے اسباب۔ یہ اسباب اچھی طرح سے آپ جانیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی آگے کے لیے کہ کب مشقت پریشانی آسانی لاتی ہے اور کب آسانی نہیں لاتی ہے۔ تو یہ رخصت جو شریعت نے دے رکھی ہیں ہم کو، اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، وہ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ یہ چیز پائی جائے گی تو رخصت ہوگی۔ ہم انہی اسباب کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کے بولیے کن اسباب کی وجہ سے اللہ نے رخصت دی ہے ہم کو مختلف چیزوں میں۔ وہ چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی تو ابھی معاشرے میں کوئی نیا مسئلہ پیش آیا تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ دیکھیں ان اسباب میں یہ چیز آتی ہے یا نہیں آتی، یہ مشقت آسانی لائے گی یا نہیں لائے گی۔ کون سے اسباب ہیں؟ جیسے جان سے زیادہ، جان تو بہت اوپر کی چیز ہو گئی نا، تھوڑا اس سے کم بھی درجے کا رہا تب بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ ہاں، شریعت نے کہاں کہاں رخصت دی ہے ہم کو؟ ایک کام فرض تھا لیکن اس کام کو کم کر دیا گیا، ہمارے لیے رخصت دے دی گئی، تو کون کون سی جگہ ہیں جہاں دی ہے شریعت نے؟ ہیں، ایک تو سفر ہے، اسباب میں سے پہلا کیا ہے؟ سفر۔ سفر کی وجہ سے شریعت نے ہمیں کیا کیا ہے؟ رخصت دے رکھی ہے۔ 4 کی جگہ 2 پڑھ سکتے ہیں، اور سنتیں وغیرہ۔ دوسری سفر میں جو ہے اس کو وہ نہیں رہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف فجر کی سنت پڑھتے تھے اور تیتر پڑھتے تھے بس۔ دوسری جو ہے بیماری، مرض، سفر، بیماری، یہ رخصت کے اسباب ہیں۔ بیماری کی وجہ سے بھی شریعت نے کیا دی ہے ہم کو؟ رخصت دے رکھی ہے۔ بیماری کی وجہ سے آدمی اگر
کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. اگر بیمار ہے تو روزہ چاہے تو افطار کر کے بعد میں قضا کر سکتا ہے. تو بیماری کی وجہ سے رخصت ملتی ہے. یہ متفق علیہ چیزیں ہیں یعنی سب کے یہاں جو اسباب. 2 سبب تو ہو گئے. ہاں ہاں حج پہ نہیں کر سکتا ہے ہاں بڑھاپے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا تو کوئی اور کر سکتا ہے. کوئی آسان تو کیا کہیں گے اس کو؟ سبب کیا ہے وہ؟ ہاں کمزور ہاں صحت جی کس میں آئے گا وہ؟ کیا یہ پین جو ہے آج یہ اسی میں آ جاتا ہے. ایک لحاظ سے اس کو کہتے ہیں یعنی انسانی کمزوری. انسانی کمزوری کبھی انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے کسی چیز پر عمل نہیں کر سکتا تو شریعت نے اس کو بھی دے رکھی ہے. ایک طرح سے آپ اس کو جو ہے کمزوری جو ہے فطری کمزوری کہہ سکتے ہیں. ہم ایک جامع لفظ اردو میں چاہے تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ فطری معذوری. فطری معذوری یہ بھی کس کا سبب ہے؟ رخصت کا سبب ہے. بڑھاپا ہے فطری چیز ہے اس کی وجہ سے وہ بڑھاپا آ گیا. کسی شخص کا پیر ٹوٹا ہوا ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو یہ فطری معذوری ہے اس کے لیے. کوئی شخص اندھا ہے چل کر کے کہیں جا نہیں سکتا تو وہاں اس عبادت سے اس کو جو ہے مستثنی قرار دے دیا جاتا ہے. شکراً. تو یہ بھی ایک فطری معذوری ہے. فطری معذوری ہے اس کے لیے. جی یہ بھی ایک رخصت کے اسباب میں سے. مالی اعتبار سے ہاں کس طرح سے؟ کوئی کفارہ دینا ہے پیسہ نہیں ہے تو روزہ رکھے گا تو رخصت نہیں ہے وہ اختیار ہوتا ہے. اور اسباب رخصت کے کیا کیا ہوتے ہیں؟ جب بارش آ جائے تو مسجد کے لیے جانے کے لیے اس پہ بھی گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی تو اس کو کہتے ہیں آفات سماویہ. آفات سماویہ یعنی آسمانی مصیبتیں کبھی آ گئی جس کی وجہ سے آسانی پیدا کر دی گئی. جی اسباب ہیں یہ بھی. سبب یہ بھی سبب ہے. بارش آ گئی تو گھر میں نماز پڑھ لے سکتے ہیں. رخصت دی گئی اس کو. جمعہ نہیں پڑھ سکتے گھر میں جو ہے چاہیں تو پڑھ لیں. جمعہ واجب نہیں ہو جاتا اس وقت بارش کی وجہ سے. جس کے پاس مال ہے وہ حج کرنا فرض ہے. جس کے پاس مال نہیں جی یہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جتنی طاقت ہے اتنا مکلف. رخصت نہیں ہے وہ فرض ہی نہیں ہے اس کے اوپر. رخصت کی بات کر رہے ہیں ہم. رخصت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ سفر, بیماری, فطری معذوری اور آسمانی جو مصیبتیں کہلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی جو ہے چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے آدمی جا نہیں سکتا, کام نہیں کر سکتا تو اس وقت بھی اس کو پاگل جو دماغی حالت سے جی ہاں وہ مکلف نہیں ہوتا. ہم بات ان کی کر رہے ہیں جو مکلف تو ہیں لیکن وہ رخصت دے دی گئی ہے ان کو. اور بولیے ابھی. اگر جیسے حالت ایسے ہو کہ جہاں پہ جان کا خطرہ جی ایسی حالت میں کوئی کام چھوڑنا تاکہ اپنی جان بچ جائے. جی ہاں جب آپ کو بیماری کی وجہ سے اس کی چھوٹ ملی ہوئی, رخصت ملی ہوئی ہے تو اس کی بدرجہ والا مل جاتی ہے. اس کو اکراہ کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اکراہ. یعنی کسی شخص کو کسی کام کے لیے مجبور کیا گیا تو وہاں شریعت اس کو رخصت دیتی ہے اس کام کے لیے. یہاں تک کہ کفر کا کلمہ کہنے کے لیے بھی کیا کرتی ہے؟ رخصت دیتی ہے. وہ اکراہ کہتے ہیں, مجبور کیا گیا. جہاں پہ مسجد دور ہے اذان سنائی نہیں دیتی جی ہاں تو ادھر ہی پڑھ سکتے رخصت نہیں ہے ہیں. وہ رخصت نہیں ہے. رخصت کی اسباب اور ابھی کم سے کم 5-6 تو ہونا چاہیے نا.
بس سفر، بیماری، فطری معذوری، یہ تو بہت زیادہ رہتا ہے عام طریقے سے. جی اور بولیے. کوئی بیمار ہے، کوئی جان جانے کی حالت میں ہے، ہاں. اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے. ہاں. اس ٹائم پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بولو. اس ٹائم پہ نماز پہ جائیں یا اس انسان کو ہاسپٹل پہ لے کے جائیں. اچھا یہ چیز آ گئی تو کیا کرنا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. وہ فطری معذوری میں نہیں آتا نہیں وہ. اس کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے رخصت تو ہے اس وقت، اس کو جماعت چھوڑ سکتا ہے. وہ جماعت چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے، نماز تو چھوڑنے کی نہیں لیکن جماعت چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے. اس کو اس میں سے کسی میں نہیں آتا. دوسرے آدمی کی بیماری اس کی اپنی بیماری نہیں ہے. وہ بھی قواعد فقہیہ میں ایک چیز آتی ہے کہ آپ کے پاس کئی وقت واجب آ جائیں، جو سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے اس کو پہلے کیا جاتا ہے، جو بعد میں کر سکتے ہیں اسے بعد میں کر سکتے ہیں بول کر کے وہ آتا ہے. لیکن وہ رخصت نہیں ہے، اس کے لیے رخصت نہیں ہے. نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لے کر کے جائیں اور وہاں کوئی جماعت کر کے آپ نماز پڑھ لیں. جماعت ہی کا مسئلہ رہتا ہے، کہیں اور بھی جماعت کر کے پڑھ لے سکتے ہیں. رخصت کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اس کا. بس شریعت نے ان چیزوں کی وجہ سے ہم کو رخصت دے رکھی ہے. بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا فطری معذوری کی وجہ سے ہاتھ پیر کا ٹوٹ جانا ہو، یا آدمی کا اندھا ہونا ہو، کوئی بات سنائی نہ دیتی ہو، بات چیزیں اس طرح کی، زبان سے کچھ بول نہ سکتے. کفایہ میں جو رخصت ملتی تھی، فرض کفایہ جو رخصت نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے مکلف ہی نہیں ہے، اور ایک ہے مکلف تو ہیں لیکن رخصت دی گئی ہے بعد میں. چند لوگوں تو کرنا ہے اس جی ہاں مکلف نہیں ہے، ہر آدمی مکلف نہیں ہوتا. فرض کفایہ میں ہر آدمی مکلف نہیں ہوتا ہے، عمومی لحاظ سے مکلف ہوتے ہیں. ہر آدمی الگ الگ طور پہ مکلف نہیں ہوتا اس میں، اسی لیے اس کو فرض عین نہیں کہتے، فرض کفایہ کہتے. سب جو اس میں جو شامل ہوں وہ فرض عین میں ہوں. کون سے؟ ہاں رخصت جب بھی ہوتی ہے فرض عین کے اندر ہوتی ہے. ہم کو رخصت دے دی گئی، یعنی ہمارے اوپر فرض تھی یہ چیز لیکن کیا کر دی گئی، ہم کو رخصت دے دی گئی. اور دعویٰ فیلڈ میں بھی جیسے نان مسلم کو ہم اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں اگری ہونا کہ جس میسج پہنچا دیا. کون ایگری ہونا؟ جو نان مسلمس کو میسج پہنچاتے ہیں اور اس میں وہ اگری ہونا ہی کمپلسری ہے. ہم لوگ ان کو ظلم نہیں کر سکتے، سو ہم لوگ پہنچا دیے. تو شریعت کے حساب سے تو فرض نہیں ہے کہ آپ جی ہاں اگری کرانا. اس میں رخصت نہیں ہے اصل میں، وہ اتنا ہی مکلف ہی اسی بات کا ہے، پہنچانے کا مکلف ہے. بس سامنے والا قبول کرے اس کا وہ مکلف نہیں ہے. رخصت جی کسی شخص کو مجبور کیا گیا تو اس کے لیے رخصت ہے، یہ تو بات آ گئی اکراہ کے اندر. اور بولیے. ایک اہم چیز جو ہے جس کی وجہ سے یہ قاعدہ ہے وہ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا نا. کیا ہے رخصت کے اسباب میں سے؟ غیر معمولی مشقت، پریشانی. اصل ہم اسی قاعدے والا وہ چاہ رہے تھے، اسی سے یہ قاعدہ آیا ہوا. غیر معمولی کا مطلب کیا ہے، یعنی جس طرح آدمی آسانی سے برداشت کرتا ہے مشقت کو، وہ اس کے اندر شامل نہیں. ایسی پریشانی جو غیر معمولی ہے، عام طریقے سے اتنی نہیں ہوتی ہے، اس وقت وہ زیادہ ہو رہی ہے ہم کو پریشانی، تو یہ پریشانی بھی رخصت کا سبب بنتی ہے. جیسے بہت زیادہ پانی ٹھنڈا ہے اور موسم بھی بہت ٹھنڈا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اگر بہت ٹھنڈا ہو جائے تو یہ پریشانی غیر معمولی ہو جاتی ہے. یہ آسانی چاہتی ہے، اور یہ بھی رخصت کے اسباب میں سے جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے اور وضو نہ کرے. اس سے بھی زیادہ وضو زیادہ مسئلہ غسل کا آتا ہے. بہت ٹھنڈا پانی ہے اور
غسل کرنا ہے اور موسم بھی بہت ٹھنڈا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ شخص غسل کرنا چاہے گا اس پانی سے تو پریشانی، غیر معمولی پریشانی آئے گی اس کی وجہ سے. تو وہ غیر معمولی پریشانی کو کیا کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. شریعت نے کیا دے رکھا ہے، اس کو رخصت دے رکھی ہے. تو رخصت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے غیر معمولی مشقت، غیر معمولی پریشانی. یہ 6 اسباب عام طریقے سے رخصت کے اسباب کہلاتے ہیں شریعت کے اندر. اسی وجہ سے شریعت میں رخصت ملتی ہے، یا تو سفر ہو، یا بیماری ہو، یا کوئی فطری معذوری ہو اس کے لیے، آسمانی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے جس کی وجہ سے، یا اقرا، یا غیر معمولی مشقت ہو کسی کے کام کے کرنے میں، تو اس وقت شریعت کیا دیتی ہے، اس کو رخصت دیتی ہے. بہت زیادہ دھوپ ہے، گرمی ہے، روزہ رکھنا کیا ہے، مشکل ہے. لیکن غیر مشقت غیر معمولی ہو جائے تو وہاں شریعت کیا دے دیتی ہے، پھر اس کو رخصت دے دیتی ہے. جیسے کوئی شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہوا ہے اور اتنی زیادہ اس کو اس گرمی کو برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. ایک جوان آدمی ہو سکتا ہے برداشت کر لے، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو اجازت دے دی کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ آدمی روزہ چھوڑ دے اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. تو غیر معمولی مشقت بھی یہ سبب بن جاتی ہے کسی بھی چیز میں رخصت پیدا کرنے کے لیے، عبادت میں رخصت پیدا کرنے کے لیے. یہ کس کے اسباب ہیں، رخصت کے اسباب ہیں شریعت کے اندر. اقرا میں کیا آتا ہے؟ مجبور، انسان کو مجبور کر دیا جائے کسی کام کے لیے تو اس وقت شریعت کی طرف سے اسے رخصت مل جاتی ہے. ان جگہ میں آپ لے لیں شیخ، تو روزہ کا جو وقت ہوتا ہے نا، جی ہاں، کبھی کبھی فجر جو یہاں پر یہاں سے کہیں سے پہلے اور افطاری جو ہے بہت دیر تک رات تک، جی جو جیسے یو کے وغیرہ میں ہاں، یہاں پہ 13 گھنٹہ یا 11-12 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ 16-17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. جی ہاں، جوان بھی جو ہے اس کو بھی مشقت ہوتی ہے، جی اس ہاں. کے لیے بھی مطلب یہ چھوٹ ہے، رخصت ہے. نہیں، ہاں وہی تو وہ کیسے کریں گے کہ کہاں پہ رخصت ہے کہاں نہیں ہے، جی کیسے ہاں. پہچانے؟ غیر معمولی اگر مشقت ہونے لگے اس کو بھی، غیر معمولی مشقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اب وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا. ایک ہوتا ہے کہ برداشت کر سکتا ہے، تھوڑی مشقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن غیر معمولی ہو رہی ہے جس میں اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر وہ ایسا کرنا چاہے گا تو پھر وہ یا تو بیمار ہو جائے گا، یا اس کے جسم میں کمی آئے گی، پریشانی قوت میں کمی آ جائے گی جس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں یہ پریشانی اس کے لیے آسانی لائے گی، یہ پریشانی اس کے لیے آسانی لائے گی. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید یو کے وغیرہ میں روزہ ٹھنڈ موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے. طویل وقت ہوتا ہے لیکن پریشانی نہیں ہوتی ہے، برداشت کر لے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھوک کو برداشت کرنا یا کیا ہے، آسان ہے پیاس کے مقابلے میں. تو وہ تھوڑا سا کر سکتے ہیں، یعنی شام کے ٹائم میں اتنی غذا لے سکتے ہیں، اتنی طاقت کی جو ان کو جو ہے دن میں اگر اتنا ٹائم ان کا گزر جاتا ہے اور کھانا نہیں کھاتے ہیں تو کام چل جائے گا ان کا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ اور ان کو اتنی مشقت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے لیے ان کو بالکل ہی چھوڑ دینا پڑے روزے کو، دوسرے موسم میں رکھنے کے لیے کہا جائے. بہت ہی آسان کہتے ہیں نا، ایک کیا کہتے ہیں ارلی بریک فاسٹ اور لیٹ لنچ، بس ایسے ہی ناشتہ جو ابھی ہوتا ہے ابھی ٹائم کا تھوڑا پہلے ہمارا ناشتہ صحیح ہو جاتی ہے، اور کھانے سے دوپہر کے کھانے سے بس تھوڑا دیر کبھی افطاری ہو جاتی ہے. جی جی جی، بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا رہتا ہے. اچھا، دونوں طرح سے ہے، یعنی موسم کے لحاظ سے کبھی یہ موسم آتا ہے کبھی وہ موسم آتا ہے. جی، یعنی کبھی جو ہے دن کبھی دن جو ہے 16 گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور کبھی جو ہے 10 ہی گھنٹے کا ہو جاتا ہوگا، اس سے کم کا. تو وہ لوگ پھر کام کیسے کرتے ہیں ان دنوں میں؟ یعنی وہ کلاک کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، وہ ایک گھنٹہ جو ہے ایڈ کرتے ہیں، کبھی سبٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا اچھا، جیسے ابھی 5.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، کبھی 4.5 گھنٹے کا فرق فوراً ایک دن میں چینج کر دیتے ہیں. اچھا اچھا. بہرحال یہ بھی غیر معمولی اگر مشقت ہوگی تو وہاں بھی آسانی آئے گی، لیکن بہرحال جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اتنا نہیں ہے. البتہ بعض جگہوں پہ ہے ایسا، یہاں کے جو ہے وہاں گئے ہیں، کوئی
यहाँ पे भी रोज़ा रख चुके हैं, वहाँ भी रख चुके कोई हैं। ज़्यादा फर्क मौसम के लिहाज से होता है, जैसे बाद जगहों पे मौसम बहुत गर्म होता है, अगर वहाँ पे आप कहें तो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसमें कोई शुबह नहीं है। यानी हम खुद भी उस चीज़ को जानते हैं कि 14 घंटे का दिन होता है, जैसे दिल्ली वगैरह में 14 घंटे का हो जाता है उस वक्त, गर्मी के मौसम में बिल्कुल, और गर्मी भी सख्त होती है उस वक्त। रोज़ा रखते हैं लोग, ऐसा नहीं रखते हैं लोग, लेकिन गैर मामूली परेशानी होती है। एक जवान आदमी तो बर्दाश्त कर लेता है और ये कर लेता है, लेकिन जो बुढ़ापे की उम्र पर पहुंच चुके होते हैं उनके लिए वो चीज़ आसान नहीं होती है। तो उनको क्या रुखसत है? रुखसत है, कोई और चाहे तो इसको क़ज़ा ये करके इफ्तार करके, जब सर्दी का मौसम आता है दूसरे मौसम में जो है अपना उसको पूरा कर ले सकते हैं वो, जिनको गैर मामूली मशक्क़त है। हाँ, अगर कोई आदमी बुढ़ापे की उम्र पर पहुंच गया है और गर्मी का मौसम भी है, लेकिन उसके पास ऐसे की सहूलत है, ये सहूलत है, तो उसके लिए फिर ये आसानी नहीं रह जाती, कि रुख़सत ख़त्म हो जाएगी, मशक्क़त रहेगी तभी ये बाकी रहेगी ना, क्योंकि वो मालूम है, वो झेले हुए हैं उस मौसम में रोज़ा रखना, वो भी उन लोगों के लिए जो ये नहीं है, यानी कहीं कि जो बुढ़ापे की उम्र पर पहुंच गए हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। 24 घंटे क्या करते हैं, यानी 24 घंटे मतलब ये कि जब तक रोज़ा रहता है ये मामला, सूरज निकलने के बाद से ही गर्मी बिल्कुल शुरू हो जाती है, कपड़े को भिगोए रहते हैं ऐसा हमेशा बदन पर, और बराबर जो है वो नहाते रहना, कपड़े बदन पे पानी डालते रहना, तब जाकर के जवान लोग जो है अपना रोज़ा पूरा कर पाते हैं। नहीं तो बदन पे पानी की कमी हो जाएगी, मसला हो जाएगा, लू लग जाएगी, कोई और परेशानी आ जाएगी, दूसरी बीमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से किसी तरीके से रोज़ा पूरा करता है। मशक्क़त तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी रख सकते हैं। और थोड़ा सा कूलर डाल लें, कोई और चीज़ डाल लें, तो फिर वो परेशानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये रुख़सत के असबाब हैं, इन असबाब की वजह से शरीयत आसानी पैदा करती है। जी, और ऐसा एक वक्त आएगा अगर कि हदीस में भी है कि क्या करेंगे, अगर सहाबा पूछते हैं कि